دور سے آیا ہوا کسی بن کلاب۔ چوتھی صدی عیسوی کے شروع ہوتے ہی دوسرے سال مکہ کی بستی میں آل اسماعیل کا ایک نامور آدمی کلاب بن مرہ فوت ہو گیا۔ ذہین فتین آدمی تھا، اصل نام بھی اس کا حکیم تھا۔ مکہ کی بستی کے علاوہ وہاں ہر سال حج کے موقع پر عرب صحرا سے آنے والے دور اور قریب کے لوگوں کو بھی اس کا اچانک فوت ہو جانا اس لیے یاد رہا کہ اس نے ایک یادگار کام کیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے عربی مہینوں کو سال بھر کے لیے 12 نام دیے تھے جو اب تک رائج ہیں۔ اس شخص کے نام سے رائج رہ جانے والی حقیقتوں میں ان 12 مہینوں سے کہیں بڑھ کر 2 وہ نام تھے جن سے ایک ایسا نام قائم ہونا تھا جس کے لیے کائنات بنانے والے نے یہ ساری کھیٹ سجائی ہے۔ یہ 2 نام اس کے بیٹوں کی اولادوں سے تیسری پشت پہ آنے والے تھے۔ اس کے بڑے بیٹے زہرا کے پوتے کی بیٹی سیدہ آمنہ نے آنا تھا جس کے نصیب میں خدا کے لاڈلے رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہونا لکھا تھا۔ اس کے دوسرے بیٹے کے پوتے کے بیٹے کو عبداللہ ہونا تھا جنہیں رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہونے کا شرف ملنا تھا۔ کلاب کا یہ اہم دوسرا بیٹا کسی تھا۔ کسی ابھی دودھ پیتا شیرخوار بچہ تھا کہ اس کے والد کلاب بن مرہ فوت ہو گئے۔ اس کی ماں فاطمہ بنت سعد بیوہ ہو گئیں۔ عرب معاشرے میں بیوہ کی دوسری شادی نہ اس زمانے میں اچنبھے کی بات تھی نہ آج ہے۔ شیرخوار کسی کی والدہ فاطمہ نے دوسری شادی کر لی۔ جس سے شادی کی وہ عرب صحرا کے دور افتادہ شمالی مغربی علاقے میں شام کی ایک سرحدی قبیلے ازراء کا ایک سمجھدار آدمی تھا۔ ربیعہ بن حرام تھا۔ ممکن ہے تجارت کے سلسلے میں اس کا ادھر سے گزر ہوا ہو یا وہ حج کے دنوں میں مذہبی فریضہ ادا کرنے مکہ آیا ہو۔ بہرحال ربیعہ بن حرام نے فاطمہ سے شادی کر لی تو لا محالہ اپنی نئی بیوی کو اپنے قبیلے میں لے جانا پڑا۔ وہ چلی گئی۔ جاتے جاتے وہ اپنے چھوٹے شیرخوار بچے اپنے بیٹے کسی کو بھی ساتھ لے گئیں۔ بڑا بیٹا زہرا جوان تھا، کسی سے عمر میں 17 سال بڑا تھا۔ وہ اپنے دودیال مکہ میں رہ گیا۔ کسی کا بچپنا اور اوائل جوانی شام کے سرحدی علاقے قبیلہ بنو ازرع میں گزرے۔ جب جوان ہوا تو واپس اپنے اجداد کے علاقے مکہ میں آ گیا۔ مکہ میں رہنے والے اس کے ددیال اور نتیال کے قریب قربت داروں نے اسے محبت سے کسی کہنا شروع کر دیا اور اس کا اصل نام زید تھا۔ جب تک یہ پلٹ کے مکہ نہیں آیا اسے کسی نے کسی نہیں کہا، کیونکہ کسی کے معنی ہے دور سے آیا ہوا۔ یہ شاید دور سے نہ آتا اگر اس کے ساتھ اس کے دور افتادہ ستیلے باپ کے قبیلے ازرع کے ہم نام لڑکوں سے کشتی اور تیر اندازی کا مقابلہ نہ ہوا ہوتا۔ آل اسماعیل کے گھرانے کے مردوں میں جہاں مردانہ وجاہت کے انبار لگے ہوتے ہیں وہیں شجاعت اور جی دار صفات بھی نظر آتی ہیں۔ خصوصاً اس قبیلے کے مردوں کو تیر اندازی کا چسکا تھا، نشانہ بھی اچھا تھا۔ ستیلے باپ کے قبیلے ازرع کے ہم عمر لڑکوں سے جب زید کھیل ہی کھیل میں نشانہ بازی کرتے سبقت لے گیا تو وہ اس سے لڑ پڑے۔ یہ بھی لڑا، کچھ گھونسے مارے کچھ کھائے، دل ہی دل میں افسردہ ہو گیا کہ یہ ایک اور وہ اتنے سارے۔ گھر آ کے ماں کو قصہ سنایا۔ اس کی ماں فاطمہ نے ممکن ہے زید کے لیے اس وقت پیار سے کسی کا لفظ استعمال کیا ہو، بیٹے تم دور دراز کے چشم و چراغ ہو، یہاں تیرے ہم عمر تمہارے جوڑ کے نہیں، تمہارا قبیلہ تو اس وادی کا سرخیل ہے جہاں سارے عرب والے سال میں ایک بار اپنی تھکی اونٹنیوں پہ چڑھ کے جاتے ہیں۔ وہاں پہ موجود خدا کہ جس مقدس گھر کو سارے جہاں والے طواف کرتے ہیں وہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبیوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے۔ ماں نے شاید زید کو اس کے اجداد کے کچھ دلچسپ قصے سنائے یا مکہ کی وادی اور خدا کے گھر کا کچھ ایسا دل پذیر نقشہ باندھا کہ زید کا دل بے چین ہو گیا۔ دل میں ٹھان لی کہ مکہ کی وادی میں اپنے کنبے میں جا کے رہنا ہے، چاہے اس کے لیے اپنی ماں سے بچھڑنا پڑے۔ ماں نے بیٹے کے سفر کے لیے بےتابی دیکھی تو بولی، بیٹا کچھ دن ٹھہر جاؤ، تیرا علاقہ تو ایسا ہے جہاں اپنے ہی نہیں غیر بھی ہر سال جاتے ہیں۔ ابھی حج کا مہینہ قریب آنے والا ہے، دیکھنا کیسے لمبے لمبے قافلے اونٹوں پہ سوار ادھر لبیک لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ تم بھی ان دنوں مبارک دنوں میں ایسے کچھ خوش بخت قافلوں کے ساتھ چلے جانا۔ ایسا ہی ہوا۔ قبیلہ خزاع کے کسی
قافلے کے ساتھ سفر کرتا کرتا زید مکہ پہنچ گیا۔ مکہ میں اس کا بڑا سکا بھائی زہرہ موجود تھا۔ زہرہ کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں، مگر اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگاتے ہی وہ چیخ پڑا، میرا دور افتادہ بسنے والا میرا کسی آ گیا۔ خدا کی قسم میں اس آواز کو پہچانتا ہوں، اس شباہت کو جانتا ہوں۔ برسا برس سے تیرے انتظار میں تجھے سوچتا سوچتا اندھا ہو گیا ہوں، تو میرا یوسف ہے۔ زہرہ روتا جائے بلبلاتا جائے، کسی سے چمٹا جائے، یعنی یہی بنو زہرہ کا سربراہ بنا، جسے قبیلے سے سیدنا آمنہ کی پیدائش ہوئی۔ رو رو کے کہتا جائے، تو آ گیا میرے بھائی اپنے قبیلے میں۔ کسی کیا آیا، آل اسماعیل میں نیا حوصلہ آ گیا۔ خوب روح حسین اور مضبوط جسم کا مالک تھا، ساتھ شام کی سرحد چھوڑ کے آئے اپنے سوتیلے باپ ربیعہ بن حرام کے قبیلے عذرا کی قوت بھی تھی۔ اس کی ماں فاطمہ کے بطن سے وہیں اس کے کئی بھائی بھی پیدا ہوئے تھے، خصوصاً رازق نامی ماں جایا بھائی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ مکے میں بھی اس قبیلہ معزز تھا، کہنے کو مکہ کی سرداری اور کعبے کی چابیاں بنو خزاع کے پاس تھیں، اور بنو خزاع ہی کے ایک رئیس عمرو بن لہی کے لائے ہوئے بت حبل کے بعد کعبے کے اندر اور صحن میں بتوں کی بہتات ہو گئی۔ زمزم کے کنویں کو لوگ بھول چکے تھے، جسے بنو جرہم مکے سے بھاگتے ہوئے بند کر کے ریت اور پتھروں میں بھرے کعبہ کے صحن میں غائب کر گئے تھے۔ اسی کنویں کے اندر انہوں نے کعبہ میں موجود چڑھاوے کا سامان، سونے کی بنی ہوئی 2 ہرن، 9 ایراتی تلواریں اور 6 سونے کے تانبے اور حجر اسود چھپایا ہوا تھا۔ زمزم کا کنواں بند تھا، مقدس آسمانی پتھر حجر اسود پردے میں پڑ گیا تھا، شاید اس لیے کہ خدا کے گھر میں انسان کے بنائے ہوئے انسان سے بھی حقیر بتوں کا راج تھا۔ کسی آ گیا راج تو مکہ میں بنو خزاع کے حلیل نامی شخص کا ہی رہا، مگر حلیل کی جوان سال بیٹی حبی کا دل دور سے آئے ہوئے حسین جوان کسی سے تاراج ہو گیا۔ امکان ہے کہ حبی نے اپنے دل کی آرزو اپنے باپ سے کہی ہوگی، یا باپ نے خود پڑھ لی ہوگی۔ قصہ مختصر، کسی کی شادی مکہ کے رئیس زادی حبی بنت حلیل سے ہو گئی۔ تھوڑے ہی دنوں میں کسی نے اپنے شخصیت کی چکا چوند سے اپنے سسر حلیل خزاعی کا دل بھی جیت لیا۔ حلیل بھی دل میں جانتا تھا کہ جس خدا کے گھر کی چابیاں وہ اپنے جیب میں ڈالے پھرتا ہے، اسے بنانے والے کسی کے اجداد تھے۔ کعبے کے متولی ہونے کا حق کسی سے زیادہ کس کو ہو سکتا تھا؟ کہتے ہیں کہ حلیل خزاعی نے اپنی زندگی میں ہی اپنی جانشینی کے لیے اپنے بیٹوں کی بجائے اپنے داماد کسی کو چن لیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حلیل خزاعی مرنے لگا تو اس نے کعبے کی چابی اپنے کسی بیٹے کی بجائے اپنی بیٹی حبی زوجہ کسی کو دے دی۔ حبی کا چابی بردار المطرش تھا، کنیت اس کی ابو غبشان تھی۔ کہتے ہیں حبی کہا کرتی تھی، نہ میں کعبے کا دروازہ کھول سکتی ہوں نہ بند کر سکتی ہوں، پھر چابی لے کر کیوں پھروں؟ ابو غبشان جانے اور اس کا کام جانے۔ ابو غبشان کون سا غیر تھا؟ حبی کا اپنا بیٹا تھا، کسی سے پہلے خاوند کا، کسی کا سوتیلا بیٹا۔ ایک دن کسی نے ابو غبشان کی ضیافت کی، سوتیلے بیٹے اور باپ میں بے تکلفی تھی، تھے بھی دونوں تجارت پیشہ۔ ادھر ادھر کے سودے کرتے کرتے کسی نے کعبے کی تولیت کے حق کے لیے خدا کے گھر کی چابی کا مول پوچھا۔ کلید بردار ابو غبشان نے فنون لطیفہ کا بندہ تھا، بولا ایک سارنگی اور ایک مشکیزہ شراب۔ کسی نے دونوں چیزیں اس کی گود میں رکھیں اور کعبے کی چابی اٹھا لی۔ ابو غبشان کے گھاٹے کے اس سودے کے لیے عرب میں آج تک ایک مشہور مثال ہے، یعنی یہ سودا تو ابو غبشان کے سودے سے بھی گھاٹے والا ہے۔ بہرحال سودا ہو گیا، کسی کعبے کا کلیدار بردار بن گیا۔ حبی بھی وہیں تھی، وہ تو پلی ہی رئیسوں کے گھر تھی، رئیس مکہ حلیل خزاعی کے گھر تھی۔ اسے اپنے گھر والے کو رئیس مکہ دیکھنے سے کیا چیز مانے ہو سکتی تھی؟ گھر میں مسئلہ تو طے ہو گیا، مگر حبی کے قبیلے خزاع والوں کو یہ سودا پسند نہ آیا، وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے بزور شمشیر یہ حق چھیننے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کسی تو پلا ہی تلوار سے کھیل کے تھا، آل اسماعیل پیدائشی تیر انداز تھے۔ کسی نے اپنے قبیلہ جمع کرنا شروع کیا، لڑائی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کسی نے ایک گھڑ سوار دور افتادہ اپنے سوتیلے بھائی رازہ بن ربی کی طرف شام کی سرحد پہ دوڑایا۔ رازہ 300 گھڑ سوار لے کر مکہ پہنچ گیا۔
رادے کے ساتھ اپنے ستیلے بھائیوں حسن، محمود اور پسران اور ربیع اور خزاق کو بھی مدد کے لیے بلا لایا۔ ادھر آل اسماعیل علیہ السلام جو حالات زمانہ کی وجہ سے مکہ کے اندر اور باہر صحرا میں بکھرے ہوئے تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے اپنے اوپر 8 پشتوں کے اپنے اجداد کے لوگ نضر بن کنانہ سے لے کر اپنے بھائی زہرہ کی اولاد تک سارے صف فرا کر دیے۔ جنگ طے ہو گئی۔ جنگ میں تولیت کعبہ کی کھوئی ہوئی عزت واپس لینا تھی۔ پشت در پشت بکھرے ہوئے قبائل آل اسماعیل علیہ السلام مکہ میں یکجا ہو کے قریش قبائل کہلائے جانے تھے۔